الحمدللہ الحمدللہ لم یزل عالماً قدیراً حیاً قیوماً سمیعاً بصیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کرنے کے بعد، معزز سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس سال 2020 کا جو رمضان الکریم جس میں ہم اس وقت گزر رہے ہیں اور عشرۂ رحمت اب بچھرنے والا ہے اور ہم عشرۂ مغفرت کے اندر داخل ہونے والے ہیں، اور اس سال رمضان الکریم ایسے حالات میں آیا ہے جو حالات ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ پوری دنیا کے اندر کووڈ-19 کرونا وائرس کی یہ موذی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس وقت ایک لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے۔ تمامی احباب، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ہمارے بزرگ، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، تمام جتنے چھوٹے بڑے ہر قسم کے لوگ، چاہے وہ کام والے تھے یا وہ کام نہیں کرتے تھے، یا وہ بزنس مین تھے، یا کہ وہ امیر تھے یا وہ غریب تھے، جیسے ہی ان کے حالات اور احوال، وہ اب سارے کے سارے بے بس ہیں اور گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، آئسولیشن کے اندر ہیں، اور حکومت کی طرف سے یہ آرڈرز ہیں کہ وہ جناب والا گھر سے باہر نہ نکلیں۔ میں ایسے گھر جانتا ہوں، بلکہ تقریباً یہ ہر گھر کی یہ بات ہے کہ کئی ایسے حضرات، بلکہ کئی کیا سارے کے سارے اس وقت جو گھروں میں ہیں، وہ اپنے والدین کو مل نہیں سکتے، وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو نہیں مل سکتے، اپنے بہن بھائیوں کو نہیں مل سکتے۔ کتنے ماہ، 7، 8، 9 ماہ ہو گئے، بلکہ کچھ زیادہ ہو گئے، کچھ کم ہو گئے، لیکن اتنے ماہ ہو گئے جناب والا لوگوں نے اپنے والدین کو نہیں دیکھا، اپنی ماں کو نہیں دیکھا، اپنے باپ کو نہیں دیکھا، اپنی بہنیں، اپنے بھائیوں کو نہیں دیکھا، اور یہ ایسی کیفیت بن چکی ہے کہ مساجد تک کے بند ہیں۔ اس سال جو رمضان الکریم کے اندر، جو رمضان الکریم کی جو بہار جو ہمیں مساجد کے اندر ہر سال نظر آتی تھی،
मुसल्ले भर जाते थे, नमाजियों की रौनक से मसाजिद आबाद हो जाती थी और दरस व तदरीस, इतकाफ और नमाज तरावी, इबादत और नवाफिल हजरात पढ़ते हुए नजर आते थे, तरावी में नजर आते थे, मसाजिद फुल होती थी। इस साल इस तमाम बहार से हम महरूम हैं, लेकिन अल्लाह पाक की हर बात में और हर काम में हिकमत होती है, हिकमत रब्बानी हर काम में होती है। और बाज़ औक़ात हमारी अकल क्योंकि महदूद है और हमारी सोच महदूद, तो हम सोचते हैं कि ये क्या हो गया, लेकिन हकीकत में हमें बाद में पता चलता है कि हमारे मालिक ने जो हमारे हक में फैसला किया वो बेतरीका किया। और एक और बात भी अर्ज करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ये अब सवाल कर रहे हैं कि ये बीमारी, ये कोरोना वायरस क्यों आया है, ये क्यों आई है। अब ये सवाल जो क्यों का है, मैं समझता हूँ अगर बंदा अपने अंदर देखने के बावजूद इस सवाल का जवाब न दे सके तो मैं समझता हूँ ये उसकी बदबख्ती है। हकीकत तो ये है, हर बंदा जानता है कि वो क्या है, और हमारे जो करतूत और हमारे जो काम थे और अल्लाह रसूल से हमने इतनी दूरी इख्तियार कर ली और हम दुनिया के अंदर इस कदर मस्त थे कि ना हमें नमाज की होश, ना हमें कुरान की होश, ना हमें इबादत की होश, ना हमें दरूद पाक पढ़ने की होश, बस या माल 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 के पीछे भाग रहे थे या दुनिया की अय्याशियां और बदकारियों की तरफ हम इतने मस्त थे, ना हमें खुदा याद, ना हमें मुस्तफ़ा याद। लेकिन अल्लाह पाक का ये करना देखो कि ऐसी मूजी बीमारी आई कि लोग अल्लाह से तो ना डरे मगर कोरोना वायरस से डर कर घर के अंदर बैठ गए। लेकिन नतीजा क्या निकला कि अब वो नमाज भी पढ़ रहे हैं, अब वो कुरान पाक की तिलावत और उस कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं जो कुरान पाक कितने सालों तक अलमारियों में बंद रहा, कितनी धूल लग गई उस पर, लेकिन आज वो निकल गए अलमारियों से और अब वो खशियत रब्बानी के पहरे आंखों में बिठा रहे हैं और हुदूद इलाही के पहरे कानों में बिठा रहे हैं और वो कुरान पाक की समाअत भी कर रहे हैं और अल्लाह के हजूर आंसू बहा भी रहे हैं। जिस तरह भी हैं लेकिन खुदा को याद कर रहे हैं। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि एक बंदा जो कबीरा गुनाह करने वाला, जब वो दुनिया के अंदर मसरूफ था और उस वक़्त वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद नहीं किया करता, जब ऐसी कोई मुश्किल वक़्त उसके सर के ऊपर आ जाए और ऐसी मुश्किल वक़्त उसके सर के ऊपर आ गई, अब वो खुदा को याद कर रहा है। एक फरिश्ता अल्लाह के हजूर हाजिर होता है, अर्ज करता है, मौला ये बंदा पहले तो याद ना करता था, ये तुझे पहले याद नहीं इसने किया, अब इसके सर के ऊपर ऐसी मुश्किल आई है, अब मुश्किल की वजह से अब ये तुझे याद कर रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे फरिश्ते क्या कह रहा है, आया तो मेरी बारगाह में है, इन्नल्लाह यगफिरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, आया मेरी बारगाह में है, बख्श देना मेरा काम है। जिस तरह भी आया है मेरे फरिश्ते तू भी गवाह रह जा, मैंने इसको बख्श दिया है। तो हजरात, आज रहमत के दरवाजे खुले हैं और हमें दुआ करनी चाहिए कि रमज़ानुल करीम के ये जो 10 दिन हमने गुजारे, अब आज 10 रमज़ानुल करीम है और अनकरीब हम नमाज मगरिब के साथ साथ हम दूसरे अशरा में दाखिल हो जाएंगे। अब दुआ ये करें कि इन 10 दिनों के अंदर हमने जितनी भी इबादत की उसकी शान के लायक तो ना थी, लेकिन हमारी कोशिश पूरी थी।
جتنا ہم نے کیا، جو عبادت کی، جتنی تسبیحات، جتنے نوافل اور جتنا قرآن پاک کی ہم نے تلاوت کی، دعا یہ کریں اللہ جل والا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں محروم نہ رکھے۔ جو اس سال اللہ کی رحمت جو برسی، دیکھیں کعبۃ اللہ بھی تو نوازتا ہے، مگر کعبۃ اللہ کی جو مثال ہے وہ کنویں کی طرح ہے کہ کنویں کے پاس پیاسا چل کر جاتا ہے، لیکن رمضان الکریم کی جو مثال ہے وہ ایک بادل کی طرح ہے۔ جس طرح گھر گھر جا کر بادل برستی ہے، اس طرح یہ مہینہ ہمیں گھر گھر نوازنے کے لیے آیا ہے۔ بس دعا یہ کریں کہ جس کام کے لیے اور جس مقصد کے لیے یہ رب کا مہمان مہینہ ہمارے پاس آیا ہے، ہم تمام کے تمام رحمتیں اور برکتیں حاصل کر لیں، تمام کے تمام۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی ہم عبادت، یہ تو وہ مہینہ کہ نفل پڑھو تو فرض کا ثواب ملتا ہے، ایک فرض پڑھو تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار جتنی بھی عبادت کی جائے، دعا ہے اللہ جل والا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے اور ہمیں جلد سے جلد اس بیماری سے نجات عطا فرمائے، تاکہ اللہ کے گھر پھر دوبارہ آباد ہو سکیں۔ اور اس مرتبہ جب یہ وائرس ختم ہو جائے گا، پھر اصل میں دیکھنے کو ملے گا کہ کتنے لوگوں نے سچی توبہ کی۔ اب مساجد جس طرح ہر سال ایک ماہ رمضان الکریم میں بھر جاتے ہیں، اس سال بلکہ جیسے یہ وائرس ختم ہو اور جیسے اللہ کے گھر کے دروازے کھل جائیں، اب وہ ایک ماہ والی رونق نہ رہے، بلکہ پورا سال ہمیں وہ رونق نظر آنی چاہیے۔ اپنا رشتہ، اپنا تعلق، اپنا ناطہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط تر کر لیں، اتنا مضبوط کر لیں، اتنا مضبوط کر لیں کہ بس دل میں یا خدا بسے یا مصطفیٰ بسے۔ اور مساجد کو اب بھریں، ان کو فل کریں اور جا کر باجماعت نماز ادا کریں اور اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ رب سے پھر دوبارہ جوڑیں، اور رات کے اندھیرے میں اٹھ کر آنسو بہا بہا کر خدا کی ذات کو منائیں، اللہ سے معافیاں مانگیں، استغفار کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور ہمیں سچے دل سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، آج 10 رمضان الکریم ہے اور آج کے یوم کو ایک خاص نسبت حاصل ہے حضرت مخدومہ کائنات اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت محبوب کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکیہ عالمہ حافظہ فاضلہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ محترمہ، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد کی ماں، اور جو پہلی مسلمان حضرت خدیجۃ الکبریٰ، وہ جو پہلی مسلمان حضرت خدیجۃ الکبریٰ، وہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی صحابیہ، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ جو اسلام کی پہلی محسنہ، اسلام کی پہلی محسنہ۔ آج کا دن ان کی یاد میں گزرتا ہے، اور اس لیے تو گزرتا ہے کہ وہ مومنوں کی ماں ہے، لیکن اس لیے بھی گزرتا ہے اور اس لیے بھی گزرنا چاہیے کہ وہ اسلام کی پہلی محسنہ ہے، اسلام کی پہلی محسنہ، محبوب کائنات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اور جیسے کہ خطبے کے اندر بھی اس آیت مبارکہ کو پیش کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ جل والا ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب کی 6ویں آیت میں، اللہ پاک فرماتا ہے النبی اولا
بالمؤمنین من انفسہم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور جہاں اولا کا معنی قریب کا ہے، اور یہاں مفسرین نے اس کا ایک اور معنی بھی نکالا ہے، اور وہ حقدار کا نکالا ہے، اور یوں بھی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مومنین کی جان پر سب سے زیادہ حق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مومنوں کی جان پر سب سے زیادہ حق ہے۔ اور اسی صورت احزاب کی 32 آیت مبارکہ کے اندر اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو میرے نبی کی ازواج ہیں یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، ان کو عام عورتیں نہ سمجھو، یہ خاص الخاص ہیں۔ اور یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی پاکی اور جن کی خصوصیت کا اعلان اللہ جل وعلا قرآن پاک میں کر رہا ہے، اور قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات تمام کی تمام وہ خاص الخاص ہیں، وہ عام عورتوں کی طرح نہیں۔ اب جو ان کو عام عورت جانے یا ان کے بارے میں ایسا نظریہ رکھے، یہ پھر ثابت ہو گیا کہ وہ اس نے قرآن کی نص قطعی کا انکار کیا، اور قرآن کا نص قطعی کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ تو یہ ذہن نشین کر لو، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی بارگاہ میں زبان کھولو تو ادب اور احترام کے ساتھ کھول دیا کرو، اور ادب اور احترام کے ساتھ ان کا نام نامی اسم گرامی لیا کرو، اور درست نظریات رکھو، کیونکہ وہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں، اور وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضرات ذی وقار، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے یہ ملتا ہے کہ وہ، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ محترمہ، پہلی رفیقہ حیات۔ اور جو بات میں نے عرض کیا کہ تمام ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں، یہاں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں عشق والوں کے لیے، کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آپ کی شہزادی، آپ کی صاحبزادی حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی، اور حضرت ابو بکر صدیق وہ ماں کی طرح کا ادب کرتے، ماں کی طرح، کیونکہ قرآن پاک کے اندر یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ تمام ازواج مطہرات میرے نبی کے وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضرات ذی وقار، ہم سب کو اس انداز کا ادب کرنا چاہیے ام المؤمنین اور تمام ازواج مطہرات کا، کہ جس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات ہمیں نظر آتا ہے بہت سارے لوگ، طرح طرح آج نئی نئی بیماریاں پیدا ہو گئیں کہ جو کوئی کیا نظریہ رکھ رہا ہے، کوئی کیا رکھ رہا ہے۔ بھئی آپ کون ہوتے ہیں نظریہ رکھنے والے؟ ارے جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مومنوں کی ماں ہے، وہ مومنوں کی ماں ہے، تو یہاں یا ایک بات ثابت ہو گئی کہ آپ مومن نہیں، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی ماں کا وفادار ہوتا ہے۔ ہاں تو حضرات اتنا وقت نہیں کہ اس بات پر جو ہے نا تبصرہ اور بحث کیا جائے۔ اب آگے چلتا ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی پہلی محسنہ ہیں، اور آپ کی ولادت باسعادت عام الفیل سے 15 سال قبل ہوئی، اور
آپ کے والد گرامی کا نام نامی اسم گرامی حضرت خویلد ابن اسد تھا، حضرت خویلد ابن اسد، اور آپ کا نام نامی اسم گرامی حضرت ختیجہ تھا، اور آپ کا لقب قبرا تھا، آپ کا لقب قبرا۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی آپ اپنی پاک دامنی کی وجہ سے اور اپنی پاکیزگی اور اپنے اخلاق و کردار و گفتار کے باعث طاہرہ جانا جاتی۔ آپ کا لقب طاہرہ اس وقت مشہور تھا، آپ کو طاہرہ سے پکارا جاتا، اور آپ کی کنیت ام القاسم ہے، جس طرح ہمارے آقا نور مجسم شفیع معظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، اسی طرح جناب والا حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام القاسم ہے۔ ابو القاسم رسول اللہ اور ام القاسم جناب حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ قبیلہ بنو قریش سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کا سلسلہ نسب والد گرامی حضرت خویلد ابن اسد کی جانب سے 4 پشتے پیچھے جاؤ تو آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد سے جا کر مل جاتا تھا، اور آپ کی والدہ ماجدہ کی جانب سے 8 پشتے پیچھے آؤ تو آپ کا سلسلہ نسب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد سے جا کر ملتا تھا۔ آپ کے والد گرامی حضرت خویلد ابن اسد جو تھے وہ بہت بڑے تاجر تھے، اور بہت بڑے تاجر اور کامیاب تاجر اور باعظمت شخصیت، اور بڑے پاک اور بڑے باعظمت اور بڑے با کردار اور بڑے باوقار شخصیت تھی حضرت خویلد ابن اسد رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ان کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ جب یمن کے بادشاہ نے جب کعبۃ اللہ پر حملہ کیا، جس کو واقعہ فیل کہا جاتا ہے، جب اس نے کعبۃ اللہ پر حملہ کیا تو کعبۃ اللہ کی دفاع میں جو صف اول میں جو نظر آیا وہ حضرت خویلد ابن اسد تھے، وہ کعبۃ اللہ کے دفاع میں صف اول میں تھے، اور ان لوگوں میں سے وہ تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی دفاع میں آواز بلند کی اور کھڑے ہو گئے، دارس بن گئے اور ڈٹ گئے۔ ان میں سے حضرت ختیجہ الکبریٰ کے والد گرامی حضرت خویلد ابن اسد بھی تھے۔ اور حضرات ذی وقار ایک جملہ سن لو، حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ مقام ہے جس طرح کائنات ساری کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سکون ملتا ہے، اسی طرح ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے حضرت ختیجہ الکبریٰ کے پاس جا کر سکون ملتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، سنیوں کے شہنشاہ، حضرت اعلیٰ حضرت ہر مقام پر آپ نے اپنے قلم کو حرکت دی، اور آپ نے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں ایک ہی شعر لکھا، لیکن بڑا ہی کمال کا لکھا، بہت کمال کا شعر۔ وہ فرماتے ہیں سیما پہلی ماں کہف امن و اما، سیما پہلی ماں کہف امن و اما، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ وہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جس طرح اصحاب کہف کو غار کے اندر جا کر سکون ملا، اسی طرح ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ختیجہ الکبریٰ کے پاس جا کر سکون ملا کرتا تھا۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ حضرت ختیجہ الکبریٰ
غار ہیں وہ امن و اما کی، وہ امن و اما کی غار کہف ہیں، امن و اما کی آئے ہیں۔ اسی طرح جناب والا ہمیں نظر آتا ہے کہ جب اسلام کے ابھی اسلام نہیں آیا اور ابھی اسلام کے احکام اور احکامات پردے کے متعلق ابھی نہیں نازل ہوئے کہ جس طرح ایک عورت کو ایک پردے کا ایک پابند ہونا چاہیے، اس کا اوڑھنا بچھورنا کس طرح ہونا چاہیے، اور یہ تمام جو اسلامی آرڈرز اور اسلامی جو ہے نا جو حکم تھے، ابھی وہ حکم اور وہ آرڈرز ابھی نازل نہیں ہوئے، ابھی اسلام آیا ہی نہیں تھا۔ اس دور میں بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پردے کی پابند اور سچ اور حق کا ساتھ دینے والی، اور اپنے طبیعت میں ایسی نفاست تھی، ان کی طبیعت میں، ان کے اخلاق میں، ان کے کردار میں، ان کی گفتار میں ایسی نفاست کہ وہ ایک نمایاں تھی، ایک نمایاں شخصیت، وہ پورے علاقے میں ایک نمایاں شخصیت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی۔ اور ایک اور مزے کی بات سن لو، آپ کو یہ بات سن کر بہت مزہ آئے گا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس دور میں جب ہر طرف بتوں کے پجاری تھے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ نہ بتوں کو مانا کرتی تھی اور نہ بتوں کو سجدہ کیا کرتی تھی۔ جب اسلام کے اندر وہ داخل ہوئی، جب پہلی صحابیہ رسول اللہ کی بنی، اور اس کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا سجدہ اور سب سے پہلی مرتبہ اپنا ماتھا، اپنی جبین کو جھکایا زمین پر تو اللہ کے حضور جھکایا، سب سے پہلا سجدہ کیا تو اللہ کے حضور کیا۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ہے۔ دوستو، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کے والد ماجد حضرت خویلد ابن اسد رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، وہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت کامیاب تاجر تھے، اور آپ کی وفات کے بعد جب آپ دنیا فانی سے رحلت فرما گئے تو آپ کے وصال کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سارے معاملات تجارت کے سنبھالے، کیونکہ آپ تنہا تھے، آپ کے بہن بھائی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نہیں تھے، آپ اکیلی بیٹی اپنے والدین کی تھی، اور آپ نے کیونکہ سارے معاملات سنبھالے۔ لیکن اندازہ لگاؤ دوستو، یہ کیسی تاجرہ کہ جو کبھی گھر سے باہر نکلی نہیں، یہ کیسی تاجرہ جو کبھی کسی غیر محرم مرد سے بات نہیں کی، گفتگو نہیں کی، یہ کیسی تاجرہ جو کبھی مارکیٹ میں اور بازار میں گئی نہیں، اور لیکن سب سے زیادہ جس کا مال بکتا تھا وہ جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بکتا تھا۔ آپ کی ایک خاص خادمہ تھی جس کا نام حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک بات جو ہے نا وہ تعین کرتی اور ایک شخص کا تعین کرتی اور کہتی کہ سرمایہ میں لگاؤں گی اور مال جا کر آپ بیچو گے، محنت آپ کرو گے، سرمایہ میں لگاؤں گی۔ اور آپ کی جو خادمہ حضرت نفیسہ وہ جا کر وہ ساری بات کرتی، یہ ساری جو ڈیلنگ ہوا کرتی، جو بات چیت ہوتی اور جو مال بیچنے کا جو سارا سلسلہ وہ حضرت نفیسہ کرتی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ جس سال مکہ المکرمہ میں ایک ایسا وقت آیا اور ایسے حالات بن چکے کہ لوگوں کے مال ڈوبنے لگے، لوگوں کا مال ڈوب گیا، اور کتابوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس سال بھی سب سے زیادہ بلکہ 11 گنا زیادہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو نفع ملا۔ آپ کا مال اس وقت بھی اتنا زیادہ بکا کہ 11 گنا زیادہ نفع ملا۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے یہ ملتا ہے کتابوں میں
کہ آپ بڑی ہی سخیت، اتنی سخاوت تھی کہ سخاوت کی انتہا تھی، اور جو بھی تھا آپ کے پاس آپ نے سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پر نچھاور کر دیا، سب کچھ جان و مال مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں اور قدموں میں نچھاور کر دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلے 2 شادیاں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل، آپ کی شادی سے قبل 2 شادیاں پہلے تھی، لیکن اتفاق یہ تھا کہ 2 مرتبہ ہی آپ بیوہ ہو چکی تھی، 2 ہی مرتبہ آپ کے خاوند انتقال فرما گئے، لیکن آپ کے 2 صاحبزادے بھی تھے، حضرت ہند اور حضرت حالہ۔ حضرت ہند آپ کے بڑے بیٹے تھے، بڑے صاحبزادے، اور حضرت حالہ آپ کے چھوٹے صاحبزادے، اور یہ دونوں شہزادے بڑی ہی عظیم شخصیات، اور بعد میں کلمہ پڑھ کے انہوں نے یہ رسول اللہ کے صحابی بنے، اور رسول اللہ نے ان کے ساتھ بھی بڑا ہی پیار فرمایا، بڑی ہی محبت فرمائی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے ملتا ہے کہ جب آپ کے 2 خاوند انتقال فرما گئے، اس کے بعد مکہ المکرمہ کے بڑے بڑے رئیس امیر لوگ، جناب والا بڑے بڑے گھرانے کے اور بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے شانوں والے جناب والا، انہوں نے پیغام نکاح پہنچایا، اور انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہمارے ساتھ شادی کریں، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ ہمیشہ سب کے پیغامات ٹالتی رہی اور انکار کرتی رہی، لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ تھی، اور وہ وجہ حضرت شیخ محقق بیان فرماتے ہیں، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہر سال مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے ساتھ ایک میلہ لگا کرتا تھا ہر سال، اور وہ صرف عورتوں کا میلہ ہوا کرتا تھا، اور اس میلے کے اندر ایک مرتبہ جب ایک میلہ ہو رہا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی وہاں رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھی، تو فرماتے ہیں کہ ایک تورات جانے والا ایک عالم جو تورات کو جانتا تھا، تورات کا عالم، وہ اندر آ گیا عورتوں کی مجلس کے اندر، اور آ کر کہنے لگا کہ بیبیوں، میں جانتا ہوں کہ میرا آنا عورتوں کی مجلس میں نہیں بنتا، لیکن میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس شہر کے اندر ایک آخری اللہ کا نبی اور رسول، مسلمانوں کا نبی ان قریب تشریف لانے والے ہیں، ان کی آمد ہونے والی ہے، اور میں یہ بات اور پیغام دینا چاہتا ہوں ان بیبیوں کی مجلس میں کہ وہ بیوی بڑی خوش نصیب ہوگی کہ جو اس نبی کی رفیقہ حیات بنے گی۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جتنی عورتیں تھیں وہ ڈانٹنا شروع انہوں نے کر لیا، اور کھڑے ہو کر انہوں نے اس تورات کے عالم کو نکال دیا باہر، کہا نکل تو باہر۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں ساری عورتوں نے ڈانٹا، مگر میں نے نہیں ڈانٹا، بلکہ میں نے اس تورات کے عالم کی بات پلے سے باندھ لی، پلے سے، اور میں دعائیں کرتی رہی، میں درود پاک پڑھتی رہی، ذکر کرتی رہی۔ اس وقت کا جو ذکر کا طریقہ تھا، جو اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ فرماتی، وہ میں نے کیا، اور خوب کیا، آنسو بہا کر رات کے پچھلے پہر اٹھ کر میں دعائیں کرتی رہی، یا مولا، اے رب کائنات، اے رب کعبہ، کاش وہ خوش نصیب عورت خدیجہ ہو، کاش وہ خوش نصیب عورت جو اس نبی کے عقد میں آئے گی اور جو اس نبی کی رفیقہ حیات بنے گی، کاش وہ عورت خدیجہ الکبریٰ ہو۔ تو یہ دعائیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت سے آپ مانگا کرتی تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے ملتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ رسول اللہ کی تعریف سنتی رہی، پھر آہستہ آہستہ وہ جناب والا
गर्विदा होती गई, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में फना होती गई और आहिस्ता आहिस्ता वो रसूलुल्लाह की बातें सुनती रही। वो किताबों में मिलता है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप सब जानते हैं कि वो बचपन में हजरत अबू तालिब अपने चचा के घर में रहते थे, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी के घर में। एक जुमला सुन लो, आहा, जब बचपना था नबी का, जब बचपना था नबी का तब बेरा था अली का। फिर सुन लो, जब बचपना था नबी का तब बेरा था अली का, और जब बचपना था अली का तब बेरा था नबी का। आए है क्या मकाम। और क्योंकि आपको पाला हजरत फातिमा बिनते असद ने, हजरत अली की वालिदा माजिदा ने, और हजरत अबू तालिब ने बड़ी खिदमत की हजरत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो एक मर्तबा हमें मिलता है किताबों में, कहत आ गया, हालात बिगड़ गए, तो हजरत अबू तालिब ने अर्ज किया अपने भतीजे जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालात बिगड़ गए हैं, हालात बिगड़ गए हैं, और अगर आप मुल्क शाम की तरफ चले जाएं और वहां जाकर कोई तजारत कर लें, माले तजारत करें, तो हमें बड़ा फायदा हो सकता है। हालात क्योंकि बिगड़ गए तो मुल्क शाम जाएं, लेकिन अगर हो सकता है तो जो माल आप लेकर जाएंगे वो खतीजा का माल होना चाहिए। अगर हो सकता है तो खतीजा का माल जाए। आए हैं तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए चचा, मैं नहीं जाता कहीं, मैं नहीं जाता किसी से माल मांगने के लिए, जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा। जब ये बात पहुंची हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास, तो उन्होंने फौरन अपनी खादिमा हजरत नफीसा को हुक्म दिया कि बिल्कुल वक्त जाया ना कर, बिला ताखीर फौरन चली जा मुस्तफ़ा जान रहमत की दहलीज पर, मुस्तफ़ा जान रहमत के जो हुजरा अनवर में और दरे नूर पर चली जा, मुस्तफ़ा जान रहमत के पास जा और उनको जाकर तू अर्ज कर कि या रसूल अल्लाह, क्या खतीजा का माल कबूल होता है या नहीं। आए है आप क्या माल लेंगे? पहले मैं अर्ज करना चाहती हूँ, या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ख्वाहिश रखती हूँ कि आप मेरा माल ले जाएं। बस बात सवाल ये करना है कि क्या मेरा माल कबूल होता है या नहीं। आए है जब हजरत खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत नफीसा को भेजा और उन्होंने ये बात रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि हजरत खतीजतुल कुबरा की ख्वाहिश है कि आप उनका माल लेकर जाएं, तो रसूलुल्लाह ने कबूल फरमाया। तो जब मुल्क शाम की तरफ रवा दवा होने लगे तो हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने खास गुलाम को हुक्म दिया, जिसका नाम जनाबे वाला मैसरा था। मैसरा को हुक्म दिया कि ए मैसरा, तू मेरा गुलाम है, तू रसूलुल्लाह के साथ जा, तू मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के साथ जा, और जब ये माल लेकर जाएंगे मेरा, तो तू इनके साथ साथ रहना। और 3 नसीहतें हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मैसरा को की। पहली नसीहत की कि ए मैसरा, याद रखना, जब तू नबी के साथ, जब तू मोहम्मद अरबी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के साथ जाएगा, तो याद रखना, सारे रास्ते उनको देखना, सारे रास्ते एक गहरी नजर रखना उन पर, और उनके पीछे पीछे रहना, और जो वो करेंगे उनके हर अमल के हवाला से मुझे बताना। जो अमल करेंगे, हर कदम के बाइस जो तू नजारे देखेगा। गोया कि हजरत खतीजतुल कुबरा ने हजरत मैसरा को
रसूलुल्लाह पर नजर रखने के लिए नहीं भेजा, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत के लिए भेजा, और एक और ख़ास मकसद के लिए भेजा कि ए मैसरा, जो तू चेहराए वद्दुहा की तिलावत करेगा, जो दिन रात मुतालिया करेगा, जो सबक हासिल करेगा, जब तू वापस आएगा तो वो सबक मुझे भी सुनाना। वो जो सबक तूने सूरते और चेहराए वद्दुहा से परा हुआ होगा, वो वापस आकर, और चेहराए मुस्तफ़ा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है, यही मेरे पेश नज़र रहे, यही दिन रात मैं पढ़ा करूं। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पहली नसीहत की कि ए मैसरा, उन पर उनके साथ साथ रहना और चेहरा वद्दुहा की तिलावत करके जो सबक पढ़ेगा मुझे आकर सुनाना। और दूसरी नसीहत हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने ये मैसरा से की कि तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है, और याद रख खदीजा का हुक्म है कि तू उनका भी गुलाम बनकर रहेगा। जिस तरह तू मेरा गुलाम बनकर रहता है, इसी तरह तू उनका भी गुलाम बनकर रहेगा। और तीसरी नसीहत हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मैसरा से ये की कि ए मैसरा, तू मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की राय से इख्तलाफ न करना। जो वो बात कहेंगे, जो कहेंगे, हर बात मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की मानना और राय से इख्तलाफ न करना। अब ये तीन नसीहतें देकर मैसरा को भेज दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। जब चंद कदम का फासला हुआ तो मैसरा कहने लगा दिल से कि ए खदीजा, तूने क्या नसीहतें करनी थी, तूने क्या बताना था। अरे इनके साथ जो भी रहेगा वो उनका गुलामी हो जाएगा, वो उनका गुलामी हो जाएगा, वो बिक जाएगा। तो एक एक कदम के फासले पर, एक एक कदम के बाद जो नज़ारे मैसरा देखता रहा, वो गुलाम होता गया। और गोया कि वो हर लम्हे और हर कदम पर जो नज़ारे देखता रहा, गोया कि वो भी यही कहता रहा, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, तू अजय मेरा यार नहीं डिठा, जिनु वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चरदा, जिओ चेहरे तू नकाब उठावे, ते जिओ चले सैर करन नू सारा गुलशन सीस नवावे, इत्थे धरती लिफ जावे, जिओ हथ फुलां विच रखदा, हथ फुलां तू वध जावे, नैन नशीले मस्त रसीले विच सोना कजल सुहावे, इलम खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच ना आवे, ते अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मां विच ना आवे, की एजाज नजर विच ओदी जो आवे बिक जावे, आजम एडा सोना माही सानू किधरे भी नजर ना आवे, आजम एडा सोना माही सानू किधरे भी नजर ना आवे। तो चलता गया। मैसरा कहता है जब हम मंडी में पहुंचे तो वहां लोग कस्में उठा कर और अपने बुतों को उठा कर उनके कस्में उठा रहे थे। जनाबे वाला लात की कसम, उज़्ज़ा की कसम, मनात की कसम, अपने बुतों के नाम लेकर कस्में उठा रहे थे और कस्में उठा कर माल बेच रहे थे। तो जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पहुंचे, मैसरा कहता है एक बंदा आया और कहता है आप भी बुतों की कसम उठाएं। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया और ये कहा उसको कि जिसको मैं मानता नहीं, ये तुम्हारे झूठे खुदाओं की कसम में उठाऊं, मैं कभी कसम उठा के माल नहीं बेचता। तो जिससे रुख फेरते मैसरा कहता है खुदा की कसम, वो भी मुस्तफ़ा के पीछे चलना शुरू हो जाते, वो भी मुस्तफ़ा के पीछे, गोया के वो भी बिक जाते और वो भी ऐलान करते जब तक के बिके न थे कोई पूछता न था, आका आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। मैसरा कहता है जब हमने माल बेचा इतना नफा हुआ, पहले कभी नहीं हुआ।
پہلے ختیجہ کا مال جاتا تھا، برائے نفع آتا تھا، برائے نفع، لیکن اس سال نفع کی بات ہی کچھ اور تھی۔ اتنا نفع ہوا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ کہتا ہے جب ہم واپس مال بیچ کر جب واپس جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا، کہتا ہے اس درخت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے، جب حضور لیٹے تو فرماتا ہے میسرہ کہ میرا ایک دوست تھا، راہب، ایک راہب دوست تھا، تو میرے پاس وہ آیا، مجھ سے پوچھتا ہے یہ آج اتنا حسین و جمیل شخص کون تیرے ساتھ آیا ہے، یہ آج تیرے ساتھ کون ہے؟ تو میسرہ کہتا ہے یہ بنو قریش کے ایک معزز اور ایک محترم شخصیت ہیں، با وقار شخصیت ہیں۔ تو وہ میسرہ کہتا ہے کہ مجھے وہ راہب کہنے لگا، وہ مجھے جانتا تھا، مجھے کہنے لگا میسرہ نہیں، یہ کوئی معزز شخصیت نہیں، یہ فقط باوقار شخصیت نہیں، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، جیسے کہ یہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ جس انداز سے یہ لیٹے ہیں، یہ لیٹنا بتا رہا ہے اس طرح پہلے کوئی نہیں لیٹا، اور اس درخت کے ساتھ کسی کی جرت نہیں ہوئی، اس درخت کے ساتھ وہی لیٹے گا جو اللہ کا رسول ہوگا۔ ان کا خیال رکھنا میسرہ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دیکھو، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کہاں بیٹھ کر انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں اور آج باتیں کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے پہلے نبی نہیں تھے۔ ارے میسرہ کو راہب بتا رہا ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا۔ ارے ہم نے جو کتابیں پڑھی ہیں، خدا کی قسم ہم نے جو کتابیں پڑھی ہیں، ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ تو میسرہ کو راہب نے کہا یہ اللہ کے رسول لگتے ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ میسرہ کہتا ہے پھر ہم آگے جب تھوڑے آگے بڑھے تو سخت گرمی تھی، دھوپ کا وقت تھا، تو جو سورج، جو روشنی جو ہم پر پڑ رہی تھی، جب مصطفیٰ جان رحمت آگے بڑھے تو ایسا ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کر رہا تھا، ایسا ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور مصطفیٰ کے سر پر چھا گیا، وہ پھر ہمیں دھوپ نہیں لگی۔ اور میسرہ کہتا ہے پھر میں نے دیکھا کہ جس پتھر سے گزر ہوتا، کنکر سے گزر ہوتا، کنکریوں سے آواز آتی، پتھروں سے آواز آتی، وہ کلمہ پڑھتے۔ میسرہ کہتا گرمی کا وقت تھا، جب رسول اللہ کا پسینہ مبارک نکلتا تو خدا کی قسم ایسی خوشبو پھیل جاتی کہ چار جانب خوشبوؤں کے حلے اور کستوری سے بڑھ کر ایک خوشبو نکلتی۔ تو میسرہ یہ ساری بات جب اس نے کہی، جب وہ واپس آیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور جب اس نے یہ سارا نظارہ دیکھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوبصورت وقت گزارا، واپس آیا تو دیکھا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کی ایک سہیلی بھی آپ کے ساتھ تشریف فرما تھی۔ تو خدیجہ آنے ساتھ آپ نے سوال کیا، او میسرہ باقی باتیں چھوڑ، مجھے فوراً بتا جو تو نے چہرہ والضحیٰ کی تلاوت کی، جو سبق پڑھا وہ سبق مجھے سنا، فوراً سبق سنا، جلدی کر سبق سنا، مجھے رسول اللہ کی باتیں سنا۔ کیا ہوا؟ میسرہ کہنے لگا خدیجہ وہ اتنے خوبصورت، اتنے حسین و جمیل میں نے پہلے کبھی ایسے نہیں دیکھا، ایسا شخص پہلے کبھی نہیں دیکھا، حسینہ جمیلادہ منہ موڑ دیتا، محمد بنا کر رب نے قلم توڑ دیتا۔ اے خدیجہ وہ بڑے ہی خوبصورت تھے، بڑی ان کی ہر ادا خوبصورت، ان کا چلنا خوبصورت، ان کا مسکرانا خوبصورت، ان کی باتیں خوبصورت، ان کا بیٹھنا خوبصورت، ان کا لیٹنا خوبصورت۔ اے خدیجہ ان کی زلف مبارک کی کیا بات ہے، جب ان کی زلف مبارک چہرہ پاک پر آتی تو اندھیرا چھا جاتا تھا، جب زلف مبارک کے بال پیچھے جاتے پھر روشنی آ جاتی،
اے खतीजा इतने खूबसूरत थे, जब चलते तो बादल का टुकड़ा साये की करता था, और जिस दरख्त के साथ वो बैठे मेरा दोस्त राहिब आया, मुझे कहने लगा ये अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह का रसूल ऐसा लेटेगा, ये आम बंदों की बात नहीं है कि वो इस तरह लेटे, अगर कोई लेटेगा इस तरह वो अल्लाह का रसूल ही होगा जो हमने किताब में पढ़ा है। और खतीजा मैंने देखा कि जब पसीना निकलता था तो खुशबू ऐसी निकलती, कस्तूरी से भरकर खुशबू निकलती, पत्थर से गुजर होता, पत्थर कलमा पढ़ते, कनकरियां कलमा पढ़ते। ये बात सुनकर वो खतीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा बहुत मुतासिर हुई, लेकिन आपकी सहेली जो साथ थी वो कहने लगी, ए मैसरा ठीक है ये सारी बातें कि जब वो चलते थे बादल का टुकड़ा साये की करता था, जब वो चलते थे पसीना निकलता था, खुशबू निकलती थी, हाँ ठीक है जब वो चलते थे पत्थर कलमा पढ़ते थे, ठीक है जब वो चलते थे तो कनकरियां कलमा पढ़ते थे, ठीक है वो दरख्त के साथ वो लेटे, अल्लाह का रसूल, वो राहिब ने तुझे बताया कि ये अल्लाह के रसूल हैं। ये सारी बातें एक तरफ रख, मुझे ये तो बता कि वो माले तजारत किस तरह बेचा करते थे, वो तजारत किस तरह करते थे। तो मैसरा बस इतना कहने लगा, आय हाय कुर्बान जाऊं मियां मोहम्मद बख्श तेरी रूह पर, अल्लाह ताला उनके रूह पर करोड़ बुलंदियां अता फरमाए। मियां साहब फरमाते हैं, और यूं मैसरा ने कहा होगा, ए खतीजा की सहेली मैं कुछ भी नहीं जानता, बस इतना जानता हूं लग गई चोट मोहब्बत वाली, लग गई चोट मोहब्बत वाली, ते इश्क नशे विच आया, तन मन दी रही खबर ना कोई, ऐसा इश्क ने तीर चलाया। ये सारी बातें सुनकर हजरत खतीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा इतनी मुतासिर हुई, इतनी मुतासिर, फरमाती हैं पहले मेरे पास पैगाम निकाह आया करते थे, पैगामाते निकाह आया करते थे, तो आज मैं इतनी मुतासिर हुई, मैंने अपनी खादिमा नफीसा को भेजा, मैंने कहा मेरी ख्वाहिश है कि मैं अब पैगाम निकाह रसूलुल्लाह को भेजूं, मेरा पैगाम लेकर मुस्तफ़ा की बारगाह में जा और देख क्या मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में कबूल होती भी हूं या नहीं। तो हजरत नफीसा फरमाती हैं, जब मैं हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुई तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, हजरत खतीजातुल कुबरा, और वो खतीजा, वो इतनी मालदार औरत और इतनी बावकार शख्सियत कि जिनके लिए बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े अमीर लोग तरस रहे थे, और वो पैगाम निकाह भेज कर भेजते थे। हाँ, नफीसा फरमाती हैं कि मैंने सोचा कि ये बात सुनकर वो खड़े हो जाएंगे और बड़े खुश हो जाएंगे। कहते हैं नहीं, जैसे मैंने ये बात अर्ज की मुस्तफ़ा की बारगाह में तो हजूर खड़े नहीं हुए, बल्कि सरकार ने पूछा, ए नफीसा ये तू अपनी तरफ से कह रही है या वाकई खतीजा ने भेजा है? खतीजा ये कह रही है। तो नफीसा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये खतीजा कहती है, खतीजा ख्वाहिश का इजहार करती है, आपसे निकाह करना चाहती है। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर रुक जा, मैं अंदर जाकर मशावरत करता हूँ अपने चचा हजरत अबू तालिब से। देखें यहाँ, अब मुझे एक बात बताएं, रसूलुल्लाह सारी कायनात के मालिक हैं, सारी कायनात के वाली हैं, वो सैयदाए वो सैयदुल अंबिया हैं, वो सारी कायनात के बादशाह हैं। अब उनको क्या चाहिए कि वो किसी से मशावरत करें, लेकिन वो ये बात करके दुनिया वालों को और हमें बता रहे हैं कि जब भी कोई बात करो तो बड़ों से इस्लाह जरूर किया करो, कोई बात अपनी तरफ से ना किया करो, मशावरत जरूर किया करो। तो हजरत ज़ी वकार, जब हजरत अबू तालिब से पूछा गया तो हजरत अबू तालिब ने कहा, ए मेरे भतीजे, क्या और क्या चाहिए? वो बड़ा खुश नसीब होगा। ये खुश नसीबी है कि इस किस्म की बा पर्दा और जनाबे वाला इतनी बावकार शख्सियत और इतनी जिसकी तबीयत में नफासत, जिसके इखलाक में, किरदार में, गुफ्तार में इतनी नफासत के जनाबे वाला इतनी बापर्दा शख्सियत है, तो इनके साथ जो भी निकाह करेगा वो बड़ा खुश नसीब होगा। तो जब निकाह हुआ, शादी हुई, हजरात मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूँ और नहीं चाहता कि बात को ज्यादा तूल दिया जाए। बस इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप
نے شادی فرمائی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو حضور خدیجۃ الکبریٰ ایسی بکی کہ نہ کہ فقط نکاح کیا بلکہ خدا کی قسم جان و مال مصطفیٰ پر نچھاور کیا، قربان کر دیا سب کچھ رسول اللہ کی خوشی کے لیے۔ تو جب شادی ہوئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں آپ کی خوشی کے لیے جو بھی میرے پاس، اور کتابوں میں ملتا ہے 40,000 کرنسی، جو بھی اس وقت کی کرنسی دینار درہم جو بھی تھا 40,000 تھے، اور وہ بڑی کوئی چھوٹی رقم نہیں تھی، بہت بڑی رقم تھی 40,000۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے خدیجہ تو کیا چاہتی ہے؟ تو میری خوشی چاہتی ہے؟ تو مجھے دینا چاہتی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ ہائے ہائے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خدیجہ اگر تو میری خوشی چاہتی ہے پھر سن، محمد ابن عبداللہ کی خوشی مال پاس رکھنے میں نہیں ہے بلکہ مال یتیموں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کرنے میں ہے۔ اے خدیجہ اگر تو میری خوشی چاہتی ہے پھر جا یہ سارا مال صبح جا کر تقسیم کر، اور جس طرح وعدہ کیا صبح جا کر ایک پیسہ خرچ کیا، قربان کر دیا۔ اور ایک ایسا بھی وقت آیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر کہ بالکل کچھ بھی نہ رہا اور ایک جوڑا رہا، اور وہ بھی جناب والا کئی جگہوں سے پیوند لگے ہوئے تھے۔ ایسا بھی مقام آیا جب دیکھا کہ رسول اللہ غریبی کو پسند فرما رہے ہیں، خود غریب ہو گئی، اور پھر وہ خدیجہ اتنی شہزادی اور اتنی بڑی شہزادی کہ جناب والا پہلے حال یہ تھا کہ 20 نوکرانیاں آپ کے آگے پیچھے جناب والا گھوما کرتی، اور آپ کے کتنے درجنوں غلام ہوا کرتے، اور آپ کے اشارے میں لوگ جھوما کرتے۔ مگر ہمیں نظر آتا ہے جب رسول اللہ کے در نور پر اور حجرہ انور پر، در اقدس پر جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کے گھر پر جھاڑو بھی دیا، رسول اللہ کا کھانا بھی پکایا، اپنے ہاتھوں سے کپڑے بھی رسول اللہ کے دھوئے۔ تو سارا کام گھر کا خود ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کیا، اور اتنا کچھ کیا کہ سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دیا، اور جو ایک جوڑا رہ گیا جس پر کئی جگہ پیوند لگے تھے اس کو سینے سے لگا کر فخر سے سر بلند ہوتا تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، گویا کہ وہ کہتی تھی کہ میں گڈی ہتھ دور سجن دے، میں گڈی ہتھ دور سجن دے، میں گڈی ہتھ ڈور سجن دے، او جنج رکھے انج رہنا ہے، او جنج رکھے انج رہنا ہے، میں گڈی ہتھ ڈور سجن دے، او جنج رکھے انج رہنا ہے۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وظیفہ تھا، اور جناب والا ہر چیز مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دیا، اور پھر نہ کہ فقط قربان کیا بلکہ سنو ایک بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی آزمائش حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں پھر آئی کہ شادی کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد جو وقت گزرا وہ بڑی آزمائش کا گزرا، بڑی آزمائش کا۔ 15 سال گزرے ہی تھے، 15 برس گزرے ہی تھے، رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا، اور پھر جو مکہ والوں نے جو اختلاف کیا اور جو مخالفت ہوئی، اتنی آزمائش گزری ان پر، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اف کا جملہ زبان پر نہیں آنے دیا، اور اتنی مصطفیٰ کی وفادار اور اتنی جناب والا حضور کے ساتھ ساتھ چلنے والی، حضور کو دلاسا، حضور کو حوصلہ دینے والی۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں جب میرا کوئی بھی نہیں تھا اس وقت خدیجہ دھارس بن کر میرے ساتھ تھی اور ڈٹی ہوئی تھی میرے ساتھ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ تنہا ایک خدیجہ میرے ساتھ تھی۔
हजूर ने बड़ा प्यार फरमाया और इतनी मोहब्बत फरमाई हज़रत खतीजतुल कुबरा से कि आप सब जानते हैं कि रसूलुल्लाह ने कितनी मोहब्बत फरमाई। और गोया कि हज़रत खतीजतुल कुबरा ने भी ये कहा होगा, और ये उनकी ज़ुबान पर किसी शायर ने क्या खूब ये नक्शा बयान किया। हज़रत खतीजतुल कुबरा सर फख्र से बुलंद करते हुए और नाज करते हुए ये वो फरमाया करती थी कि जीम जान दा कुछ वसा नहीं हो। आए हाय हाय, ये तसव्वुरात की बात है ना। ये शायर शुआरा भी जो होते हैं किस तरह जनाबे वाला वो अशार लिखते हैं। क्या बात, किसने पंजाबी में लिखा है, जीम जान दा कुछ वसा नहीं हो, जान यार नू दे ते शाद हो जा, जान यार नू दे ते शाद हो जा, इससे दिल दे हैन फसाद सारे, दिल दिल बर नू दे ते आजाद हो जा, जे ओ रखे आबाद ते रो वसदा, जे ओ रखे आबाद ते रो वसदा, जदू करे बर्बाद ते बर्बाद हो जा, जदू करे बर्बाद ते बर्बाद हो जा। हजरत ज़ी वकार हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ना के फकत सब कुछ मुस्तफ़ा के कदमों पर नछावर किया, बल्कि हमें नजर आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर रिश्तों का तकद्दुस का ख्याल किया। आए कुछ दिन गुजरे ही थे शादी के, और हजरत दाई हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्तफ़ा जान रहमत के दर अक़दस पर तशरीफ ले आई, और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खतीजा ये मेरी अम्मा आई है, आए ये मेरी अम्मा हलीमा आई है। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इतना अदब और एहतराम किया, इतनी खिदमत की कि जब वो जाने लगे तो हजरत खतीजतुल कुबरा ने दोनों हाथ जोड़कर सवाल किया, ए मेरी अम्मा, मैं आपकी बारगाह में कुछ तोहफे पेश करना चाहती हूँ, क्या इजाजत है? तो हजरत माई हलीमा सादिया ने जब कबूल फरमाया तो हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक ऊंट और 40 बकरियां पेश की। हजरत ज़ी वकार इतना तकद्दुस का ख्याल किया करती थी हजरत खतीजतुल कुबरा, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिश्तों का ख्याल, और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कितना ख्याल किया करते थे हजूर, क्योंकि हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इतना खानदान नहीं था, लेकिन आपके दो साहबजादे हजरत हिंद और हजरत हाला जब भी वो तशरीफ लाते तो सरकार इतनी मोहब्बत फरमाते कि क्या आपको बताएं। आए है एक मर्तबा जनाबे वाला हमें नजर आता है, सुनो मैं आपको बताता हूँ, हजरत हाला की बात सुनो। ये तमाम सीरत निगारों ने लिखा है, सीरत निगारों ने ये बात लिखी है, हजरत इमाम हलबी ने लिखी है, हजरत कस्तलानी ने लिखी है, हजरत साहिब फतहुल बारी ने लिखी है कि जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमाया करते, जब रसूलुल्लाह सोया करते, तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि किसी की हिम्मत हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से लेकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि वो सरकार को जगाएं, वो सरकार को बेदार करें। और मैं यहाँ अदब से एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, ए अम्मा आयशा, ये आप तो फरमा रही हैं हजरत अली से लेकर हजरत अबू बकर सिद्दीक तक किसी की जुर्रत नहीं होती थी, मैं तो कहता हूँ अर्श के राही हजरत जिब्रील की भी इतनी जुर्रत नहीं होती थी, हजरत जिब्रील की भी जुर्रत नहीं। हमें नजर आता है सिदरा असरा की रात, मेराज की रात, अल्लाह से पूछ रहे हैं, ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, किस तरह तेरे महबूब को जगाऊं, किस तरह बेदार करूं। हजरत ज़ी वकार ये मेरे मुस्तफ़ा की शान है। और हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मैंने देखा और सुना कि मस्जिद में हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बड़े साहबजादे हजरत हाला, बल्कि छोटे साहबजादे हजरत हाला, हजरत हिंद बड़े थे और हजरत हाला छोटे साहबजादे थे। फरमाती जब हजरत हाला मस्जिद में आए, मस्जिद नबवी में, और मस्जिद में आकर पूछते हैं कि मेरे आका कहाँ हैं,
میرے آقا کہاں ہیں؟ تو یہ آواز جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کان مبارک میں آئی، حضرت عائشہ پاک فرماتی ہیں، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں حجرہ انور میں تھی سرکار کے ساتھ، میں نے دیکھا ایک دم سرکار بیدار ہوئے اور اتنی جلدی میں اٹھے سرکار جناب والا، اتنی جلدی میں نکلے اور فوراً احمد باندھی اور فوراً جناب والا مسجد کی طرف جو ہے نا وہ نکل پڑے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے تو جناب والا حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا، کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ میرا حالہ آیا ہے، میرا حالہ آیا ہے، میرا حالہ آیا ہے۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا عائشہ میرا حالہ آیا ہے، میرا حالہ، اور اتنی محبت فرمائی حضرت حالہ سے، دیکھیں اتنا اتنا پیار، اتنا پیار۔ اور حضرت ہند جو ان کے بڑے صاحبزادے تھے وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا اکثر کہ وہ خوش رہتے اور کسی نے پوچھا ان سے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ہند کون تھے؟ یہ وہی ہند کہ جب ہم سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں نا، اور جہاں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل اور رسول اللہ کا حلیہ مبارک جو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، ہاں وہ اکثر جس نے حلیہ مبارک لکھا ہے وہ جناب حضرت ہند تھے۔ انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور ایسا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں مبارک ایسی تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ناک مبارک ایسا تھا، حضور کے پلکیں مبارک ایسی تھی۔ اور یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکھ کے حوالے سے، مکھ پاک کے حوالے سے جو حلیہ بیان کیا ہے وہ حضرت ہند، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹھ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مدبریاں۔ حضرات ذی وقار ایک مرتبہ کسی نے دیکھا، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ہند آپ ہمیشہ بڑے خوش رہتے ہیں، بڑے راضی رہتے ہیں، تو حضرت ہند کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے انہوں نے عرض کیا لوگوں میں کیوں نہ خوش رہوں، دیکھو میرا بھائی علی ہے، میری بہن فاطمہ ہے، اور میری ماں خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور میرا بابا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب والا دیکھیں کہ کس انداز سے یہ گھرانہ، اور یہ باتیں کرتے ہوئے خدا کی قسم رات نکل جائے، رات کیا زندگیاں ختم ہو جائیں تو یہ باتیں ختم نہیں ہو سکتی، یہ باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ بس دعا کریں اللہ تعالی ہمیں مکمل جناب والا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت میں آباد رکھے، اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، اللہ پاک صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے۔ اور آج یقیناً 10 رمضان الکریم ہے، میں تمام ہی سننے والوں سے نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں اہتمام کریں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں جتنا ہو سکتا ہے آپ اہتمام کریں اور جناب والا اصال کریں۔ آخری بات سن لیں اور پھر بات کو جناب والا اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ حضرت کنز العمال میں یہ حدیث آئی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سچے باپ کی سچی بیٹی، سچے باپ کی سچی بیٹی، پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی، اور پاکیزہ مومنوں کی پاکیزہ ماں، آئے ہائے ہائے، مومنوں کی ماں عائشہ ام المؤمنین فرماتی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں کہ دوپہر کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تو کسی کی جرت نہیں ہوتی رسول اللہ کو بیدار کرنے کی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ تو دن کے وقت رسول اللہ آرام فرماتے تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بری عورت کہ وہ چھری اس نے پکڑی ہوئی ہے اور وہ آ رہی، اور حجرہ انور میں آ گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھتے ہی بیدار ہو گئے اور انفرادی وقت دیا، اور یہ حسب معمول سے ہٹ کر، کیونکہ دن کے وقت رسول اللہ اتنا وقت نہیں دیا کرتے کسی کو، تو
حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جتنی دیر وہ بری عورت بیٹھی رہی سرکار نے بڑی ہی محبت فرمائی، بڑی ہی محبت، اس کے دکھ سکھ کی باتیں سنتے رہے، اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے، بڑی دیر اس کو کھانا بھی کھلایا، اپنے ہاتھوں سے کھلایا، دست مبارک ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں سے کھلایا، بڑی ہی محبت فرمائی۔ اور جب وہ اٹھ کر جانے لگی سرکار نے بڑے ہی تحفے عطا فرمائے، اور پھر جناب والا کسی غلام کو حکم دیا کہ حضرت بلال یا حضرت کوئی صحابی تھے، حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں، آپ ان کو چھوڑ کر آئیں گھر میں جہاں سے یہ آئی ہیں۔ تو جب وہ نکلیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں حضور علیہ السلام سے پوچھوں گی کہ یا رسول اللہ یہ کون تھی جن کے ساتھ آپ نے اتنی انفرادی جو ہے نا وقت دیا اور اتنی محبت حسب معمول سے ہٹ کر اتنی محبت فرمائی۔ تو فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے آرام فرمایا، اس کے بعد لیٹ گئے، تو میں نے سوچا جب بیدار ہوں گے اس کے بعد میں پوچھوں گی۔ کہتی میں ابھی سوچ رہی تھی تو میری نظر پڑی چہرہ ودوحا پر، میری نظر پڑی حضور علیہ السلام کے اس خوبصورت مکھرے پر کہ جس مکھرے کے حوالہ سے تاجدار گولرا فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ فرماتی ہیں میں نے دیکھا حضور علیہ السلام کسی گہری سوچ میں گئے ہوئے تھے، اور حضور علیہ السلام کی آنکھیں مبارک کھلی ہوئی، تو میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ خیریت تو ہے، یہ عورت کون تھی کہ اب یہ چلی بھی گئی مگر آپ اتنی گہری سوچ میں چلے گئے؟ تو حضور علیہ السلام کی آنکھیں مبارک میں آنکھوں میں جناب والا آنسو آ گئے۔ جب یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو آپ پریشان ہو گئی، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو آپ کو پریشان کر دیا، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ایسی بات کوئی نہیں، جو تو پوچھنا چاہتی ہے نا تو یہی پوچھنا چاہتی ہے کہ یہ کون تھی، میں تجھے بتاؤں گا، میں تجھے بتا رہا ہوں عائشہ یہ میری ختیجہ کی سہیلی تھی، اور اسی طرح یہ ختیجہ کے پاس آیا کرتی تھی، دکھ سکھ کی باتیں کیا کرتی تھی، اور اسی طرح جس طرح میں نے کھانا کھلایا حضرت ختیجہ کھلایا کرتی، اور کیونکہ یہ غریب تھی تو حضرت ختیجہ اس کو تحفے دیتی، اور آج وہ ختیجہ کی یاد تازہ ہو گئی، تازہ ہو گئی۔ جناب والا اندازہ لگائیں کہ اتنی محبت حضور علیہ السلام ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں سے فرمایا کرتے، تو حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہوگا؟ یہ محبوب کائنات ہیں، اور یہ ساری مصطفیٰ کی ساری اولاد کی اماں ہیں، اور کتنی اولاد مصطفیٰ جان رحمت کی، 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے۔ حضرت رقیہ جو صاحبزادیوں میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور صاحبزادوں میں حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم، یہ دونوں حضور علیہ السلام کے شہزادے۔ حضرات ذی وقار، دعا ہے اللہ پاک کرم فرمائے، اور جتنا وقت حضرت ختیجہ الکبریٰ کی یاد میں گزرا ہے، دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کی توجہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو باتیں میں نے کی ہیں، جو آپ کو پسند آئی ہیں، جو حق کی باتیں، اللہ تعالیٰ اس پر پہلے مجھے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ اور ابھی ہم جو عشرہ مغفرت کے اندر داخل ہونے والے ہیں، یہ عشرہ مغفرت، خدا سے معافیاں مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ یہ دروازے رحمت کھلے ہیں، اور جو عشرہ رحمت سے جو ابھی ہم نکلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کے اندر ہم نے جتنی عبادت جو کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور پھر جو آخری 10 دن عشرہ عتقم من النار، جو جہنم سے آزادی کا جو پروانہ ہے، اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کی تمام برکات سے ہمیں ہمکنار فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری جھولی میں اپنی خاص رحمت عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے معافیاں مانگا کریں، اٹھ اٹھ کر خدا کو منائیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کریں۔ میرے لیے بھی دعا فرمائیں، میرے بڑے بھائی جن کے لیے میں ہمیشہ دعا کے لیے عرض کرتا ہوں، میرے دل اور روح کے بادشاہ، میرے جن کے ساتھ ایک قلبی روحانی تعلق میرے بہت عزیز ہیں، بلکہ عزیز کیا، میرے دل اور روح کے بادشاہ، جیسے کہ میں نے عرض کیا، ان کے ساتھ بڑی ہی محبت ہے، میری بڑی محبت، میری مراد حضرت صاحبزادہ شہزاد عرفانی صاحب حافظہ اللہ، ان کے لیے آپ خصوصی دعا فرمایا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور چاروں جانب اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ ان کے پیر و مرشد حضرت قبلہ عالم پیر عبدالارشاد عرفانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ صاحبزادے پیر ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہریہ شریف کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات میں کروڑ ہاں بلندیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔